ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ملک صاحب نے۔ فہد صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فہد صاحب، ایک تو جنگ ہے جو بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اس کے امکانات موجود ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے، ایک سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر ایک جنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، ان دونوں میں سے خطرناک کون سی ہے؟ دیکھیں، زیادہ خطرناک وہ جنگ ہے جو سوشل میڈیا پہ جاری ہے، اور اس جنگ کے لیے ہتھیار جو استعمال ہو رہا ہے وہ فیک نیوز ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایولیوشن کے بعد دنیا نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ آسانی مجھے لگتا ہے جو ہوئی ہے وہ پروپیگنڈا ہے۔ یعنی آپ کی آواز، آپ کی تصویر، آپ کی دی ہوئی کوئی بھی انفارمیشن جو انٹرنیٹ پہ لسٹڈ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور بھارت کو میں اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ ہمیشہ سے غلط چیزوں میں انہوں نے پہل کی ہے۔ سوشل میڈیا کا جتنا بھی فیک نیوز کا استعمال ہے یا جتنا فیک پروپیگنڈا ہے، چاہے وہ پاکستان کے خلاف ہے یا کشمیریوں کے خلاف ہے، یا پھر ایک چھوٹی سی چیز کو بڑھا چڑھا کے دکھانے کا ٹرینڈ ہے، وہ ہمیشہ سے انڈیا نے فالو کیا۔ اور اس معاملے میں بھی بہت شدت سے بھارتی جرنلسٹ، بھارتی سوشل میڈیا کے کنزیومرز غلط غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، جن کی سوشل میڈیا پہ ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اپنے نیریٹو کو بیچنے کے لیے آئی وڈ سے کہ کوشش ان کی طرف سے جاری ہے۔ تو ملک صاحب، میڈیا ہیز آلویز بین یوز فار کریٹنگ پروپیگنڈا، اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ عراق جب جنگ ہوئی تو اس وقت بھی جو اس کی بیس بنی تھی وہ ایک فیک نیوز تھی، ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے حوالے سے، جو کہ بعد میں غلط بھی ثابت ہو گئی۔ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ثبوت مل گئے، وہ ثبوت مل گئے، جنگ ہو رہی ہے، ایک سٹرائک ہوگا، ہم جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی کسی طور پر ان کے انفلوئنس میں آ کے غلطی کر بیٹھتی ہیں اور ایسکلیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ فیک نیوز کتنا بڑا چیلنج ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر، پہلے تھوڑا سا پاکستان اور انڈیا دونوں کے سوشل میڈیا کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ بھارت کا جو کنزیومر ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ صرف ایک ہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا پانی بند ہو گیا ہے، پاکستان میں پانی ختم ہو گیا ہے، پاکستانی اس وقت محنتیں کر رہے ہیں کہ پانی کھول لیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے جو بھارتی کر رہے ہیں اور جس کی سوشل میڈیا پہ کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستانی سوشل میڈیا کنزیومرز ہیں جو صرف میمز بنا رہے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان بھارت جنگ ہوگی لیکن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے دبئی میں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے پاکستانی سوشل میڈیا اس تھریٹ کو سیریسلی نہیں لے رہا۔ میں اس کے دونوں پہلوؤں پہ آؤں گا۔ سیریس نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس ملک کی فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور پاکستان آرمی نے جب بھی بھارت کی طرف سے ایسا کوئی سٹیپ لیا گیا، پاکستان آرمی نے اس کا بھی فٹنگ رسپانس دیا، اور ان کو پتا ہے کہ یہ اس ملک کی فوج اس ملک کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔ سو بیٹھ کے چل کریں، سوشل میڈیا پہ میمز بنائیں اور پارٹی کریں۔ دوسرا اس کا فیسٹ یہ ہے کہ وارز، جنگیں، لڑائیاں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میرا اپنا بھائی فوجی ہے، مجھے پتا ہے کہ وار کیا ہوتی ہے۔ جن ماؤں کے شہید بیٹے ہیں ان کو پتا ہے کہ جنگ نے ان سے کیا لے لیا۔ جن بیٹیوں کے بھائی مر گئے ان کو پتا ہے کہ جنگ کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ سو یہ ساری کہانی شروع بھارت نے کی ایک ہمیشہ سے فالٹ، مطلب پہلے افغانستان کے ساتھ بھارت کے مسائل ہوئے، پھر ایران کے ساتھ ہوئے، پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں اب پاکستان کے ساتھ پنگا کر کے دیکھ لیتے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی چلتے رہے۔ تو اس پورے معاملے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھارتی میڈیا کا رول ہے اور جو بھارتی اینکرز یا جرنلسٹ کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس وقت آپ بھارتی میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو صرف انارکی پھیلائی جا رہی ہے، صرف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، صرف انسائٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو بھی اور اپنی گورنمنٹ کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی، کہ پاکستان کے خلاف ایکشن کرے، لیکن اصل میں ثبوت کوئی ہے نہیں۔ ہر جگہ ہوتا ہے دہشت گردی، پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، دہشت گردی بھارت کا بھی مسئلہ ہے، دہشت گردی پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان بھی اس سے گزرا ہے، اور بھارت میں اگر ایک واقعہ ہو گیا اور اس کو، مطلب پاکستان میں 150 واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، ہم اس وقت اپنی انٹرنل جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے پیچھے بھارت ہے۔ تو انڈیا کو ہر دفعہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایک بلیم دو بھائیوں کی جنگ ہے، ہر دفعہ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے وہ بڑے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آئی تھنک پاکستانی سوشل میڈیا کا رول ٹھیک ہے، مذاق اپنی جگہ، فن اپنی جگہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فوج، آپ کے ملک کے سیکیورٹی ادارے اس ملک کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن جنگیں مذاق نہیں ہیں۔ بالکل۔ اچھا جنگوں میں ملک صاحب، بہت ایک اور چیز ہے کہ جو سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اور جو ہیٹ سپیچ ہم انڈین میڈیا اینڈ سوشل میڈیا کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کا افیکٹ کہیں نہ کہیں مسلمانوں پہ بھی پڑ رہا ہے۔ وہ بھارتی مسلمان بھی ہیں جن پر مزید سختیاں ہو رہی ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں، کشمیری مسلمان بھی ہیں جن کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، اور اسی چیز کو بیس بنا کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے مزید سختیاں بھی ہوں گی۔ تو اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور کیسے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے اس تمام تر صورتحال میں؟
سر بھارت کی طرف سے اگر آپ کسی ذمہ داری کی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جس نے کبھی بھی اپنی مائنورٹیز کو، جو مسلمان وہاں پہ مائنورٹی جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کو رائٹس نہیں دیے. یہ وہ ملک ہے جس نے کشمیر جیسے علاقے پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کے حقوق تلفی ایک عرصے سے جاری ہے. تو ایک ایسی اسٹیٹ سے جس کا وزیر اعظم گجرات کے مساکر میں انوالو ہو، جس کے اپنے ہاتھوں پہ خون ہو، جس نے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہوں، اس سے آپ کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتے. لیکن اوور آل مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے کہ بھارت کی طرف سے ہر 3 مہینے بعد، ہر 4 مہینے بعد ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے. پلوامہ کا اٹیک آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھ لیں، بھارت نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان کو ایک وار کی طرف لے کے جائے. لیکن اس وقت دونوں مطلب اس وقت پاکستان کی طرف سے جتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. بٹ بھارت کی طرف سے انسائٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی جنگ چھڑے، کوئی وائلنس ہو، ہم بتائیں. اور اس دفعہ بھی میں آپ کو مطلب یہ انٹرویو ریکارڈ کر کے رکھ لیں کہ 3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت کی طرف سے 2-3 فالس فلیگ آپریشن اور ہوں گے، اور ایک جعلی مالی حملہ کر کے بتایا جائے گا کہ ہم گئے تھے پاکستان میں، ہم نے اتنے بندے مار دیے، اور بارڈر کراس بھی نہیں ہوگا. سو ایک ایسی اسٹیٹ سے جو خود دہشت گرد ہو اور جس نے اپنے ملک میں پچھلے لوگوں دفعہ کے بھی انہوں نے یہ حقوق کی حرکت کی تھی، لیکن اس میں ہمارے کچھ پودوں کو نقصان ضرور پہنچا تھا. یہ بات ہے. جی سر، اور پودوں کو نقصان پہنچا تھا. اور جب لائن کراس ہوئی، ہمارا کوا شہید ہو گیا، درخت ہمارے جی شہید ہوئے. لیکن جب لائن کراس ہوئی تو پھر ہم نے ان کو مطلب پیار محبت سے، مطلب پاکستان کی یہ بڑے بھائی کا بڑا پن تھا کہ اس نے ان کا بندہ واپس کر دیا. نہیں چائے تو پلا کے بھیجا تھا ادروائز جی اسے. بالکل چائے پلا کے بھیجا. تو ادروائز ہم اس کو اپنا جنگی قیدی بھی بنا سکتے تھے. لیکن obviously پاکستان بھارت کا بڑا بھائی ہے، تو پاکستان نے بڑے بھائی کے ظرف کا مظاہرہ کیا. بھارت کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کی طرف سے آپ کو کبھی بھلائی ملے گی یا وہ کبھی بیٹھ کے امن کی بات کریں گے. کچھ نیشنز ہوتی ہیں جو دے تھرائیو آن وار، وہ نفرت پہ چلتے ہیں. اور کچھ حصے ایسے ہیں اس دنیا کے جہاں پہ صرف آپ کو نفرت ملے گی، چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، یا چاہے اس قسم کے دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ امن کی بات نہیں کر سکتے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا اس معاملے میں ذرا زیادہ امپورٹنٹ رول ہوگا، کیونکہ ایک بندہ، ایک اسٹیٹ آپ کو بار بار پرووک کر رہی ہے کہ بھائی میرے پاس مجھے آؤ، مجھے آ کے چپیڑ مارو، میرے گھر آ کے گھسو. تو پاکستان اگر اس معاملے کو امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ٹیکل کر رہا ہے تو آئی تھنک ہماری ذمہ داری ذرا زیادہ بڑی ہے. ادروائز بھارت آپ کو ہمیشہ کی طرح پرووک کرتا رہے گا، اور جی ہم شاید ایک پرامن قوم ہونے کا ثبوت دیں گے. بالکل جی. اور رسپانس بھی بڑا میچور رسپانس پاکستان کی جانب سے اور پاکستان سوشل میڈیا کی جانب سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا سیریس ہم نے ان کے اس جو میڈیا وار ہے اس کو لیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا فہد ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، اور اس میں نیریٹو بنانے کے لیے میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ہمارا دشمن جو ہے وہ کوئی اچھا دشمن نہیں ہے، اور اس کی میچورٹی بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے، وہ دھمکیاں دیتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، کیونکہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی خالی دھمکیاں نہیں دیتے. بہرحال یہ پہلے بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی تھی، اس مرتبہ بھی کوئی حرکت کی تو شاید وہ منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے.